وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک بار پھر حاضر ہیں مدنی چینل کے سلسلے قوم جنات میں، جس میں ہم جنات کے متعلق کافی اہم باتیں سیکھتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے سلسلے میں ہم نے بتایا تھا، جنات انسان کو قتل بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں، ڈرنا ورنہ نہیں ہے، انسان بھی ایسے ہیں جو جنات کو قتل کر دیتے ہیں۔ ان کے متعلق بھی بتایا تھا۔ جی آج بھی اس حوالے سے کچھ واقعات آپ کو سنائیں گے۔ آپ سب نے اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ اول تا آخر بغور ملاحظہ فرمانا ہے۔ نیز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اسی سلسلے کے اختتام پر اسی سلسلے سے متعلق ایک سوال بھی کیا کرتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے چند کا نام مدنی چینل پر پیش بھی کیا جاتا ہے۔ اسی ضمن میں ہم نے پچھلے سلسلے میں جو سوال پوچھا تھا، وہ سوال یہ تھا کہ ایک طالب علم کو جن نے ایک جانور خرید کر ذبح کرنے کا کہا تھا، تو اس لڑکے نے دگنی رقم میں وہ مرغ خرید کر ذبح کیا تھا۔ آپ نے بتانا یہ تھا کس رنگ کا وہ مرغ تھا۔ اس کا درست جواب بھی سماعت فرما لیں۔ درست جواب یہ تھا، بہت آسان جواب ہے، کہ وہ سفید رنگ کا مرغ تھا جس کو ذبح کرنے کا کہا گیا تھا۔ جن ناظرین نے درست جوابات دیے، آئیے ان کے نام ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ سبحان اللہ، شفاعت رسول کا بہترین ذریعہ درود پاک۔ ہر درد کی دوا صلی علی محمد۔ اللہ ہمیں روزانہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، عادت بنا لیں اب درود پاک روز پڑھنے کی۔ کل بروز قیامت پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری شفاعت بھی تو لینی ہے نا؟ ہاں، سب نے لینی ہے۔ تو آئیے مل کر حصول برکت کی خاطر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم واقعات آپ کو سنائیں گے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بڑی ہی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ مدنی چینل کی اسکرین کے پاس قریب بیٹھ جائیں، اپنے مدنی منوں اور منیوں کو بھی ساتھ بٹھا لیں۔ انشاءاللہ دل باغ ہو جائے گا۔ ایک دن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عام ملاقات فرما رہے تھے۔ ملاقات کے لیے آنے والے ایک پریشان حال اسلامی بھائی نے آپ کی بارگاہ میں کچھ یوں عرض کی، حضور پچھلے دنوں میں ایک اسلامی بھائی کو آپ کے پاس لے کر آیا تھا جس پر جنات کے اثرات تھے۔ آپ نے اس پر دم فرمایا تو وہ ہاتھوں ہاتھ ٹھیک ہو گئے تھے۔ الحمدللہ عز وجل وہ اسلامی بھائی تو ٹھیک ہو گئے، مگر اس جن کے قبیلے کے جنات مجھے طرح سے تنگ کر رہے ہیں۔ وہ مجھے باقاعدہ نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہمارے بھائی کو الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کے پاس کیوں لے کر گئے تھے؟ ان کے دم کرنے سے ہمارا بھائی مر گیا، لہذا ہم تمہیں بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس اسلامی بھائی پر بھی دم کیا اور اسے تسلی دی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بار جب کسی نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا کی برکت سے جن سے نجات کی بہار سنائی،
تو آپ نے بزرگان دین علیہ رحمۃ اللہ المبین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے بڑی عاجزی کرتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا، یہ سب رب عز و جل کے فضل و کرم سے ہیں، ورنہ اگر کوئی سرکش جن سامنے آ کر کھڑا ہوئے اور اڑ جائے کہ لو میرا جو کرنا ہے کر لو، تو میں کیا کر لوں گا؟ بس بھائی رب عز و جل راضی ہو جائے، راضی رہے، اس کا کرم چاہیے۔ پیارے مدنی منوں اور منیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ انداز ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا، اور کیوں نہ ہو، اللہ والوں کا یہی انداز ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی شان و طاقت کا اندازہ آپ کو ہوگا۔ ابھی ذرا آگے تو سماعت فرمائیں، صوبہ پنجاب کے ایک اسلامی بھائی جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرید ہیں اور اپنے پیر و مرشد سے والیانہ عقیدت رکھتے ہیں، ان کا حلفیہ بیان کچھ یوں ہے کہ میری ایک شخص سے جان پہچان تھی، ایک دن وہ اصرار کر کے مجھے ایک آدمی سے ملوانے لے گئے جسے وہ اپنا پیر و مرشد کہتا تھا، حالانکہ مذکورہ شخص نماز تک نہیں پڑھتا تھا۔ اس کے نام نہاد عقیدت مندوں نے اس کے بارے میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ یہ مدینے میں نماز پڑھتے ہیں۔ بہرحال جب ہماری اس شخص سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ یہ شخص ننگے سر تھا، چہرے پر خلاف شرع خشخشی داڑھی تھی، اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور ہاتھوں کے ناخن بھی غیر معمولی حد تک بڑھے ہوئے تھے۔ کمرے میں عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی جس سے مجھے وحشت ہونے لگی۔ وہ خود اپنے ہی منہ سے اپنے فضائل بتانے لگا کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے، میرا مقام لوگ نہیں جانتے، اگر میں خود کو ظاہر کر دوں تو لوگ اپنے مرشدوں کو چھوڑ کر میرے پاس جمع ہو جائیں۔ اس طرح متکبرانہ انداز میں نہ جانے وہ کیا کیا اول فول بکتا رہا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، تم خوش نصیب ہو جو میرے پاس آنے کی سعادت مل گئی، مجھ سے مرید ہو جاؤ، ہوا میں اڑو گے اور پانی پر چلو گے۔ میں اس کے خلاف شرع ودا قطع اور متکبرانہ انداز گفتگو سے پہلے ہی بیزار بیٹھا تھا۔ اس کی یہ پیشکش مجھے سخت ناگوار گزری، مگر میں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے جواب دیا، الحمدللہ عز و جل، میں ایک پیر کامل کا مرید ہوں۔ اس پر وہ بلند آواز سے کہنے لگا، میرے ہاتھ پر مرید ہو کر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ کامل پیر کسے کہتے ہیں۔ اب تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ یہ جاہل اور بے عمل آدمی جو شرعن پیر بننے کا اہل ہی نہیں، اتنا بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے۔ لہذا میں نے اسے کھری کھری سنا دی۔ اس پر وہ غصے کے مارے کھڑا ہو گیا اور گرجدار آواز میں کہنے لگا، تم نے ہماری بے ادبی کی ہے، تم ہمیں نہیں جانتے، اب اپنا انجام خود ہی دیکھ لو گے، نکل جاؤ اس دربار سے، ہماری ناراضگی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ میں بھی یہ کہتا ہوا وہاں سے نکل آیا کہ جو تیرا جی چاہے کر لے، الحمدللہ عز و جل میرا پیر کامل ہے۔ مزید کہتے ہیں، اس رات تھکن کے باعث میں جلدی سو گیا، میں گہری نیند میں تھا کہ اچانک کسی نے مجھے جھنجھوڑا، میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس وقت رات کے شاید 3:30 بج چکے تھے۔ اچانک میری نگاہ کمرے کے دروازے کی طرف اٹھی تو خوف کے مارے میری چیخ نکل گئی کہ میرے سامنے 2 خوفناک شکلوں والی بلائیں موجود تھیں۔ ان کے سر چھت کو چھو رہے تھے، کالے کالے لمبے بال پیروں تک لٹک رہے تھے اور لمبے لمبے دانت سینے تک باہر نکلے ہوئے تھے۔ وہ بلائیں بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے مجھے غصے میں گھورتی رہیں کہ یکا یک دونوں بلائیں میری طرف بڑھی اور سنبھلنے کا موقع دیے بغیر انہوں نے میری گردن دبوچ کر مجھے زمین پر پٹخ دیا۔ ان کے جسم سے مردار کی سی سڑی ہوئی شدید بدبو آ رہی تھی۔ پھر وہ دونوں پوری قوت سے میرا گلا دبانے لگے، میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے گھر والوں کو مدد کے لیے پکارا، نہ جانے کیوں کمرے میں موجود گھر والے مزے سے سو رہے تھے، لگتا ایسا تھا کہ وہ میری آواز نہیں سن پا رہے۔ مجھے اپنے زندہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو میں نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی دوران میں نے اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو یاد کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں استغاثہ بھی پیش کیا۔ خدا عز و جل کی قسم، میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ وہاں تشریف لے آئے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھ کر وہ خوفناک بلائیں جو غالباً اسی نام نہاد پیر نے عملیات کے ذریعے مجھ پر مسلط کی تھی، گھبرا کر مجھ سے دور ہو گئی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جلال کے عالم میں
تلوار کے ایک ہی وار سے دونوں بلاؤں کے سر قلم کر دیے اور وہ نیچے گر کر تڑپنے لگی۔ زمین ان کے خون سے رنگین ہو گئی۔ پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ میرے قریب آئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی، بیٹا گھبراؤ مت، انشاءاللہ عزوجل کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ آپ دامت برکاتہ العالیہ کے جانے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے حیرت انگیز طور پر ان خوفناک بلاؤں کی لاشیں اور خون بھی غائب ہو گیا۔ صبح اس نام نہاد پیر کے 2 عقیدت مند میرے پاس آئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے میرا حال معلوم کرنے لگے۔ شاید ان کے پیر نے انہیں میرے متعلق معلومات کرنے بھیجا ہوگا کہ وہ مجھے صحیح سلامت دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ ادھر وہ نقلی پیر اپنی خوفناک بلاؤں کی واپسی کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی۔ اللہ تعالی ہمارے سروں پر آپ دامت برکاتہ العالیہ کا سایہ تا دیر قائم فرمائے، آپ کی صحبت کی برکتیں نصیب فرمائے، آپ دامت برکاتہ العالیہ کے فیض سے فیضیاب رکھے، آمین۔ اللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے صدقے ہم سب کی حفاظت فرمائے، مزید سماعت فرمائے۔ اسی طرح ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ تحریری بیان کچھ یوں ہے کہ ہم تمام گھر والے تقریباً 18 سال سے اپنے بھائی کی بیماری سے پریشان تھے۔ کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، تو کبھی سر چکرانا، الغرض انہیں کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہوتی رہتی۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ بھائی پر آسیب کا سایہ ہے۔ بھائی نے بیزار ہو کر کئی بار خودکشی کرنے کا ارادہ کیا، معاذ اللہ عز و جل، مگر یہ سوچ کر رک جاتے کہ والدین اور بچوں کا کیا ہوگا۔ ہم نے ان کے علاج کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ کئی ڈاکٹروں، پروفیسروں اور عاملوں کو دکھایا، مگر سوائے پیسے گنوانے کے کچھ نہ حاصل ہوا۔ اسی چکر میں ہم مالی طور پر بھی برباد ہو گئے۔ ایک عامل کے کہنے پر ہم نے بھائی کو علاج کے لیے مری بھی بھیجا، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس طرح تقریباً 18 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ بھائی پر جو جن تھا وہ ہمیں سونا اور لاکھوں روپے دینے کی آفر کرتا تھا کہ جو تمہیں چاہیے وہ لے لو، مگر یہ بھائی ہمیں دے دو۔ ہم تقریباً مایوس ہو چکے تھے۔ ایک دن بھائی نے خود ہی کہا کہ میرا علاج میرے مرشد کے پاس ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے باب المدینہ کراچی کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ جب ہم فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پہنچے تو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسی آصیب نے بھائی کو دھکا دے کر نیچے گرا دیا، جس کی وجہ سے بھائی بے ہوش ہو گیا۔ مغرب کی نماز کے بعد ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں بھائی کو جیسے تیسے لے کر حاضر ہوئے اور ملاقات کے لیے قطار میں لگ گئے۔ قریب پہنچنے پر میں نے مرشد کریم کی خدمت میں عرض کی، حضور ہم 18 سال سے پریشان ہیں، بھائی پر آصیب ہے، آپ دعا فرما دیجئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے بڑی ہی شفقت فرمائی اور دعا بھی فرمائی۔ اس کے بعد ہم واپس لوٹ آئے۔ وہ آصیب 4 روز غائب رہا۔ ہم یہ سمجھے کہ اب اس سے جان چھوٹ گئی، لیکن 5ویں روز وہ پھر ظاہر ہو گیا۔ اس وقت میں دوستوں میں بیٹھا تھا کہ میرا بیٹا مجھے بلانے آیا کہ ابو چچا کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ میں گھر کی طرف آتے ہوئے سوچنے لگا شاید کراچی جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بہرحال جب میں گھر پہنچا تو جن نے بھائی کی زبان اور پیشاب بند کیا ہوا تھا اور وہ تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑا ہوا تیل بھائی کے کانوں میں لگایا، جس سے بھائی کو کچھ افاقہ ہوا۔ کچھ ہی دیر کے بعد بھائی نے اس آصیب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور مجھ سے کہا کہ مجھے مرشد کریم نے جو تحفے دیے تھے وہ مجھے لا کر دو۔ میں نے اس کے کہنے کے مطابق وہ تبرکات اسے دے دیے۔ بھائی نے وہ تبرکات ہاتھ میں لیے اور کہنے لگا سب گھر والے ہٹ جاؤ، اب اس جن کی اور میری جنگ ہے۔ چند ہی لمحوں بعد بھائی کہنے لگا جل تو ایسے ہی جلے گا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ایسا لگا جیسے جن نے بھائی پر وار کیا ہے، جس بنا پر بھائی جھٹکے سے نیچے آ کر گر گیا، مگر فوراً اٹھ کر جن سے کہنے لگا اب میں اپنے پیر کو بلاتا ہوں۔ 18 سال سے تو مجھے اذیت دیتا رہا ہے، آج میں رہوں گا یا تو رہے گا۔ پھر بھائی جوش کے عالم میں چیخنے لگا لو میرے مرشد عطار آ گئے، لو میرے مرشد عطار آ گئے۔ کیوں بھاگ رہا ہے؟ اب بول کیا ہوا، کیوں چلاتا ہے؟ ہاں اب جلنے کے لیے تیار ہو جا، جل تو ایسے ہی جلے گا۔
کچھ دیر بھائی اسی طرح جوش میں بولتا رہا، پھر بھائی کی طبیعت بالکل صحیح ہو گئی۔ اس نے خوشی کے عالم میں بتایا کہ میری دھمکیوں کے باعث اس جن کی حمایت میں سینکڑوں جنات ایک غار سے نکل کر بڑے خوفناک انداز میں میری طرف بڑھنے لگے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اتنے میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے اور میرے سر پر دست شفقت رکھا اور جلال کے عالم میں دوسرے ہاتھ کا رخ روکنے کے انداز میں جیسے ہی ان غضبناک جنات کے غول یعنی جھنڈ کی طرف دیکھا تو تمام جنات خوف زدہ ہو کر دوڑتے ہوئے اسی غار کی طرف پلٹے اور غار میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی تمام جنات اس غار میں داخل ہوئے تو غار میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی اور غار سے بھیانک چیخیں بلند ہونے لگی اور کچھ ہی دیر میں غار کے تمام جنات جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر مرشد عطار یہ کہتے ہوئے تشریف لے گئے کہ بیٹا گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اف کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ جب میں نے پڑھا تو دنگ رہ گیا۔ آپ نے سنا، آپ کی کیا کیفیت ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ذرا سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صورت میں ہمیں کتنی بہترین نعمت عطا کی ہے، جو ہمہ وقت ہمارے ظاہری باطنی اصلاح کے در پہ ہیں، ساتھ ساتھ مریدوں کی اس طرح کی مشکلات کو بھی کافر فرما رہے ہیں، کس طرح ان کی مدد کرتے ہیں۔ اے میرے اتاری بھائیوں، آج قدر کر لو، رب کے اس عظیم احسان پر سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے ان کی ہر بات پر لبیک کہو۔ یہ ہمیں دنیا و آخرت میں ناکام نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ان کے فیض سے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی ان کی صحبت، ان کی نسبت، ان کی پیروی کی برکت پائیں گے۔ اور میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین جو ابھی تک کسی پیر کامل کے مرید نہیں، وہ دیر نہ کریں، فوراً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی غلامی میں آ جائیں، ان کی بیعت کر لیں۔ انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی ان کی نسبت کی برکت دیکھیں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو شاد و آباد رکھے اور ہمیں کامل مرید بنائے۔ آج کا سلسلے کو یہیں ختم کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو جنات کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگلے سلسلے میں مزید جنات کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب آپ سب تیار ہو جائیں سوال کے جواب کے لیے۔ ماشاءاللہ جلدی جلدی جوابات بھیجنے ہیں، درست جوابات دینے والوں میں سے چند کا نام اگلے سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ سوال نوٹ فرما لیں، جواب کے لیے نمبر اور ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک واقعہ ہم نے بھی آپ کو سنایا جس میں جنات کی حمایت میں ایک جگہ سے کافی سارے سینکڑوں کی تعداد میں جنات حملہ آور ہونے کو آئے، پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے۔ آپ نے اشارہ کیا تو تمام جنات خوف زدہ ہو کر دوڑتے ہوئے واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ جیسے تمام جنات اس جگہ میں داخل ہوئے تو اس جگہ میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی اور وہاں سے بھیانک چیخیں بلند ہونے لگی اور کچھ ہی دیر میں تمام جنات جل کر راکھ ہو گئے۔ اب آپ سب نے اس جگہ کا نام بتانا ہے، وہ کیا جگہ تھی جہاں سے جنات آئے تھے اور پھر اسی جگہ بھاگ کر چلے گئے تھے اور جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ مشکل تو نہیں ہے نا؟ ذرا سا سوچئے، جواب ذہن میں آ جائے گا۔ نمبر ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہیں، چلیں جلدی جلدی ان نمبر اور ای میل ایڈریس پر جوابات بھیجیں، انشاءاللہ جو درست جواب دے گا ان میں سے چند کا نام مدنی چینل پر پیش بھی کیا جائے گا۔ جواب دینے کا طریقہ بھی پھر سے سماعت فرما لیں۔ سوال کا درست جواب لکھیں، پھر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے شہر کا نام لکھیں اور اس نمبر پر میسج کر دیں۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ سلسلہ قوم جنات میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا